الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت سماعت ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جا رہی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور بہنوں، سورہ مائدہ آیت نمبر 72 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار۔ بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جن کا قول ہے کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ خود مسیح نے ان سے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے۔ یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور گنہگاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ حضرات، قرآن پاک کی بہت ساری آیتوں میں اس بات کا ذکر گزر چکا ہے کہ حضرت مریم کون تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہود و نصارہ کے باطل عقیدوں کا تذکرہ بھی گزر چکا ہے۔ حضرات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے بہت سارے فرقے ہیں اور ان کا عقیدہ بھی الگ الگ ہے۔ اس آیت میں نصرانیوں کے فرقوں کی یعنی فرقہ ملکیہ، فرقہ یعقوبیہ اور فرقہ نستوریہ کے کفر کی حالت بیان کی جا رہی ہے۔ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کو اللہ کہتے ہیں اور مانتے ہیں، حالانکہ اللہ کی ذات ان کے قول سے پاک و منزہ ہے۔ حضرت مسیح تو اللہ کے غلام اور اللہ کے بندے ہیں۔ وہ جب دنیا میں آئے تو ان کی زبان سے نکلنے والا پہلا کلمہ یہی تھا، جبکہ وہ گہوارے میں تھے، انی عبد اللہ، میں اللہ کا غلام ہوں۔ نعوذ باللہ، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں ہی اللہ ہوں یا اللہ کا بیٹا ہوں، بلکہ انہوں نے اپنی غلامی اور عبودیت کا اقرار کیا اور اظہار کیا، اور پھر اس کے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا تھا کہ میرا اور تم سب کا رب اللہ ہے، لہذا تم اس کی عبادت کرتے رہو، سیدھی اور صحیح راہ یہی ہے۔ اسی بات پر وہ قائم رہے، اپنی جوانی میں بھی اور جوانی کے بعد بھی اسی کی دعوت دیتے رہے، اور یہ بھی کہا کہ جو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتا ہے جنت اس پر حرام ہے اور جہنم اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ اس طرح کے گناہ کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ قیامت کے قریب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہوگا، جس کی خبر صحیح احادیث میں بھی دی گئی ہے اور جس پر تمام اہل سنت کا اجماع ہے، تب بھی وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق لوگوں کو اللہ کی توحید اور اس کی اطاعت کی طرف ہی بلائیں گے، نہ کہ اپنی عبادت کی طرف۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔